تو پہلی چیز مانگی الثبات فی الامر، استقامت معاملے میں، اور دوسرے ہدایت کے کام کا صحیح عزم مجھے عطا فرما دیجیے۔ پھر تیسری چیز فرمائی وشکر نعمتک، اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں، آپ کی نعمتوں پر شکر کی توفیق مانگتا ہوں۔ یہ بھی عجیب بات فرمائی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق مانگی، کیونکہ انسان ایسا ناشکرا ہے کہ ہزار نعمتوں میں پل رہا ہو، نعمتیں اس کے اوپر چاروں طرف سے برس رہی ہوں، تو بسا اوقات نعمتوں کی طرف تو دھیان جاتا نہیں، اور ذرا سی کوئی تکلیف آ گئی، ذرا سی طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو گئی، اس کا دکھڑا لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ناشکری کی طبیعت۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے۔ ناشکری شیطان جو ہے وہ لے جاتا ہے انسان کو ناشکرا بننے کی طرف۔ اس کی نگاہ ہمیشہ غلط اور ناگوار چیزوں کی طرف رہتی ہے، بری چیزوں کی طرف، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں برس رہی ہیں چاروں طرف سے، اس کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی ہوتی ہے کہ بندہ شکر گزار بنے، ورنہ انسان کی اپنے نفس جو ہے نا وہ انسان کو ناشکری کی طرف لے جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری سلطنتیں، بڑی زبردست سلطنت عطا فرمائی تھی، ساری دنیا کی نعمتوں سے نوازا تھا، اور پھر فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، کہ اے آل داؤد شکر کی محنت کرو۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ شکایت فرما رہے ہیں میں کہ میرے بندوں پر اتنی نعمتیں نازل کرتا ہوں، سر سے لے کر پاؤں تک نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، میں نے ان کو بینائی ان کو دی، میں نے سماعت ان کو دی، بولنے کی طاقت ان کو دی، ان کو طاقت ان کو عطا فرمائی، رزق ان کو عطا فرمایا، زندگی ان کو عطا فرمائی، مگر نعمتوں کی طرف تو دھیان نہیں کرتے، اور ذرا سی تکلیف آ جاتی ہے تو اس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت کم ہے شکر گزار۔ تو اسی لیے یہ توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے کہ بندہ شکر گزار بنے۔ اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے بادشاہ، ساری دنیا پر حکومت، پرندوں پر، جانوروں پر، ہواؤں پر حکومت، اور یہ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے پروردگار مجھے توفیق دیجئے کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو آپ نے مجھ پر کی ہیں اور میرے والدین پر کی۔ تو وہ بھی توفیق کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو شکر گزار بننا بھی اسی وقت ہوتا ہے جب بندے کو توفیق ملے، اور توفیق ملتی ہے اس کو جو مانگتا ہے توفیق۔ اس لیے آپ نے فرمایا مانگو اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنا شکر گزار بنا لیجیے۔ شکر نعمت، جب شکر گزار بن جاتا ہے بندہ تو پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت اس کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تصور رہتا ہے کہ اس نے مجھے کس طرح نوازا ہوا ہے۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی تکلیف آتی بھی ہے تو اس چھوٹی موٹی تکلیف کے مقابلے میں وہ نعمتوں کے شکر کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی، استقامت اور نیک کام کے اوپر عزم اور ہمت، تیسرے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر، وحسن عبادتک، اور اللہ میں آپ سے آپ کی عبادت اچھی طرح کرنے کی توفیق مانگتا ہوں۔ عبادت ہی نہیں، عبادت کے حسن کی توفیق،
یعنی اچھی طرح عبادت کرنے کی توفیق. عبادت تو بسا اوقات آدمی کر لیتا ہے، لیکن ایسی عبادت کہ جو اچھی کہلائے وہ ہوتی ہے جو سنت کے مطابق. سنت کے مطابق عبادت کی توفیق یہ بھی اللہ تبارک و تعالی. نماز پڑھ لی لیکن الٹی سیدھی پڑھی، سنت کے مطابق نہیں پڑھی، تو عبادت تو ہوئی لیکن حسن عبادت نہ ہوا. تو اے اللہ میں آپ سے آپ کی عبادت کا اچھی طرح انجام دینے کی توفیق مانگتا ہوں، حسن عبادت. یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ. پھر فرمایا وَلِسَانًا صَادِقًا، اور اے اللہ میں آپ سے سچی زبان مانگتا ہوں. سچی زبان. سچی زبان کے کیا معنی؟ سچی زبان کے اندر یہ بات تو خیر داخل ہے ہی کہ آدمی جھوٹ نہ بولے، ہمیشہ سچ بولے. لیکن صدق جو ہے یہ در حقیقت قرآن کریم کی اور شریعت کی ایک اصطلاح ہے. صدق یہ ایک اصطلاح ہے، یعنی کسی بھی کام کو اس کے صحیح طریقے سے انجام دینا، یہ صدق ہے. دو چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان سب کی توفیق عطا فرمائے. عبادات میں اور اللہ تعالیٰ کی طاعت میں ایک صدق چاہیے، ایک اخلاص چاہیے. ایک صدق یہ ہے کہ جس طرح وہ کام کرنا چاہیے اس طرح کیا جائے، اور اخلاص یہ ہے کہ وہ خالص اللہ کے لیے کیا جائے. فرض کرو نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو نماز کو اگر سنت کے مطابق اسی طرح ادا کیا جائے جیسے ادا کرنا چاہیے، یہ صدق ہے. اور نماز خالص اللہ کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہو، اس میں دکھاوا مقصود نہ ہو، کوئی دنیاوی اور مقصد مقصود نہ ہو، یہ اخلاص ہے. دو چیزیں مل کر عبادت کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے، صدق اور اخلاص. اب دیکھو جیسے بہت سے حضرات بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں، بدعتیں جو دین میں ان کی کوئی اصل نہیں ہے، ان کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں، تیجا 10واں 40واں وغیرہ وغیرہ، جو بہت سی بدعات کا ارتکاب لوگ کرتے ہیں. اب اس میں تیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، لیکن تلاوت تو ہو رہی ہے لیکن چونکہ سنت کے مطابق نہیں ہو رہی، اس واسطے صدق نہیں، اخلاص ہے، کر رہے ہیں اللہ ہی کے لیے، لیکن طریقہ صحیح نہیں ہے. طریقہ وہ نہیں ہے جو سنت نے سکھایا، طریقہ وہ ہے جو اپنی طرف سے گھڑ لیا. تو جو اپنی طرف سے گھڑ لیا وہ بدعت بن گیا. تو جو آدمی وہ کام کرے گا تو چاہے اخلاص سے کر رہا ہو، اخلاص تو ہے لیکن صدق نہیں ہے. صدق یہ ہے کہ جو عبادت بھی، جو کام بھی کیا جائے وہ اس کے صحیح طریقے سے کیا جائے، یہ صدق ہے، یہ سچائی ہے. تو بدعات میں بسا اوقات خلوص ہوتا ہے. لوگ مثلا عید میلاد النبی پہ جلوس نکال رہے ہیں، چلو اگر اس جلوس میں اور خرافات نہ ہو، لیکن جلوس نکالنا بذات خود، اس کو عبادت سمجھنا، اس جلوس نکالنے کو عبادت سمجھنا، یہ بدعت ہے. کہیں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، نہ صحابہ کرام سے ثابت، نہ کسی اور صحیح کتاب و سنت سے ثابت، اور اس کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں. بہت سے لوگ اس جلوس کو جو نکال رہے ہیں وہ خلوص کے ساتھ، ان کا جذبہ یہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کے ساتھ تعلق، آپ کی، تو خلوص تو ہے لیکن صدق نہیں ہے، کیونکہ طریقہ جو ہے محبت کے اظہار کا وہ نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے سکھایا، یہ صدق نہیں. تو جب یہ کہا فرمایا کہ اے اللہ مجھے صدق والی زبان عطا فرما، یعنی سچی زبان عطا فرما، صدق والی زبان عطا فرما،
تو اس میں صرف اتنی بات نہیں ہے کہ وہ سچ بولے، یہ تو ہے ہی سچ بولے، لیکن زبان کا جو صحیح استعمال کا طریقہ ہے وہ سارا اس میں آ گیا کہ وہ زبان کبھی غیبت نہ کرے، وہ زبان کبھی کسی پر بہتان نہ لگائے، وہ زبان کبھی کسی کی دل آزاری نہ کرے، وہ زبان کبھی گالی گلوچ نہ کرے، وہ زبان جو فحش باتیں نہ کرے، یہ ساری باتیں آ گئی لساناً صادقاً میں، سچی زبان، صدق والی زبان، یعنی جس کام کے لیے میرے مولا نے یہ زبان پیدا کی ہے، جس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان بنائی ہے، یہ زبان اسی میں استعمال ہو، اس کے خلاف استعمال نہ ہو، تو یہ لساناً صادقاً ہے، یہ سچی زبان ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سچ کو مانگنے کے لیے بھی اللہ ہی سے مانگو کہ اللہ یہ زبان جو ہے میری سچی ہو جائے، اس کا استعمال اسی جگہ ہو جہاں آپ چاہتے ہیں، اس کا استعمال غلط نہ ہو، یہ جھوٹ نہ بولے، یہ غیبت نہ کرے، یہ کسی پر بہتان نہ لگائے، یہ کسی کی دل آزاری نہ کرے، کسی کو ستائے نہیں، گالم گلوچ نہ کرے، ساری باتیں آ گئی لساناً صادقاً۔ اے اللہ میں آپ سے صادق زبان مانگتا ہوں۔